بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ درس کے اندر بندے نے آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے ایک مبارک عمل اعتکاف کے فضائل اور اس کے ضروری مسائل بیان کیے تھے. آج پھر اس درس کے اندر آپ کی خدمت میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے فضائل کو بیان کرنے کا ارادہ ہے. باری تعالی میرے لیے اس کو آسان فرمائیں اور رمضان المبارک کے جو ایام ہم سے گناہوں میں، کوتاہیوں میں، ناقدریوں میں گزر چکے ہیں، ہماری ان ناقدریوں کو، نافرمانی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، اور جو ایام باقی ہیں ان ایام کی ہمیں صحیح قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیں. لیلۃ القدر جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک تحفہ عظیمہ ہے، اور یہ امت محمدیہ کے لیے انعامات ربانی میں سے ایک نعمت عظمیٰ ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ رات نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے، اس کی بندگی کر کے اس کی خوشنودی کو حاصل کر لیتے ہیں. اور محروم اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی غفلت، اپنی سستی کی وجہ سے اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس مبارک رات کی عبادت سے محروم رہتے ہیں. یہ وہ مبارک رات ہے جس رات کی بابت خود باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30ویں پارے کے اندر ایک مکمل سورت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن پاک کا یکبارگی نزول ہوا ہے وہ اسی مبارک رات کے اندر ہوا ہے. یہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس اللہ کے نیک بندے کو، جس اللہ کی نیک بندی کو اس ایک مبارک رات کی عبادت نصیب ہو جائے تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے ثواب پاتا ہے.
جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے 83 برس 4 مہینوں کی عبادتوں سے پڑھ کر کے اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان اور مبارک رات ہے، اس لیے ہمیں اس مبارک رات کو تلاش کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ امت محمدیہ کو جو باری تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا اور یہ نعمت عطا فرمائی، اس کے پیچھے اور اس کے سبب میں علماء نے متعدد روایات کی بنا پر متعدد واقعات کا تذکرہ کیا ہے کہ جن واقعات کی برکت سے یہ رات امت محمدیہ کو نصیب ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے نیک بندے کا تذکرہ فرمایا جس نے 1000 مہینے تک مسلح اور ہتھیار بند ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کو اس پر تعجب ہوا اور اس عظیم اور مبارک عمل کے مقابلے میں اپنے اعمال محدود اور چند اور معمولی معلوم ہوئے، جس کی بنا پر ان کے دل میں حسرت اور افسوس کا جذبہ جاگزیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی برکت سے امت محمدیہ کو یہ رات عطا فرمائی کہ تم افسوس اور حسرت نہ کیجیے، میں تم کو ایک ایسی مبارک رات دے رہا ہوں کہ اگر تم اس رات میں میری بندگی کر لو تو پھر تم کو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بڑھ کر کے اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چند عظیم المرتبت شخصیات کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی اس طرح عبادت کی 1000 برس تک کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے عبادت سے بے توجہی نہیں برتی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور مسلسل وہ اللہ کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، اس کی پرستش میں لگے رہے، جس پر صحابہ اکرام کو اپنے اعمال کو دیکھ کر کہ ہمارے اعمال اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری عمریں کم ہیں، حسرت اور افسوس ہوا، اور ان عظیم المرتبت شخصیات کی عبادتوں پر رشک آیا، تو باری تعالیٰ نے امت محمدیہ کو صحابہ کرام کے اس ذوق اور شوق عبادت اور دل میں افسردگی اور احساس کو دیکھ کر یہ مبارک رات اور مبارک ساعتیں عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت کی کم عمری کی وجہ سے ان کے اعمال کے کم رہ جانے پر دل میں احساس اور افسوس کیا، تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس احساس کو دیکھ کر یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ بہرحال
یہ کسی بھی واقعے کے پس منظر میں، کسی بھی واقعے کے سبب یہ مبارک رات مجھے آپ کو نصیب ہوئی ہو، خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اس رات کی اور اس مبارک اور عظیم رات کی تلاش میں رہنا چاہیے اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ ایک رات بھی یہ اگر اللہ کے بندے کو، اللہ کی بندی کو نصیب ہو جائے تو وہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے پڑھ کر اجر پانے والا بن جائے۔ اس لیے ہمیں اس رات کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رات کب سے کب تک رہتی ہے، تو خود باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سورج کے ڈوبنے سے لے کر کے طلوع فجر یعنی صبح صادق تک رہتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مبارک رات کون سی رات ہوتی ہے، تو اس بابت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث کبیر ہیں اور جن کو اللہ تعالی نے احادیث پر بصیرت عطا فرمائی ہے، انہوں نے تقریباً 46 اقوال ذکر کیے ہیں، اس لیے کہ باری تعالیٰ نے اس رات کو متعین نہیں فرمایا، یعنی اس رات کی تعیین کی اطلاع امت محمدیہ کو نہیں دی گئی۔ روایت میں ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم کو لیلۃ القدر کی تعیین کی بابت اطلاع دینے کے لیے اپنے حجرے سے نکلا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ 2 مسلمان بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے، جس کی نحوست سے لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا لیا گیا اور اب معلوم نہیں کہ یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لہذا تم اس شب کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں تلاش کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ رات اور اس کی تعیین امت محمدیہ سے اٹھا لی گئی اور اب معلوم نہیں کہ یہ رات کون سی رات ہے۔ خلاصے کے طور پر میں عرض کر دوں کہ زیادہ تر علماء نے اسی بات کو بیان کیا ہے، اسی بات کو لکھا ہے کہ یہ مبارک رات رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ہوا کرتی ہے، اور اخیر عشرے میں بھی زیادہ تر امید اس بات کی ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہوا کرتی ہے، لہذا اس رات کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، اور طاق راتیں جو اخیر عشرے کی ہے وہ 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب ہے۔ اس لیے ہمیں کم از کم ان طاق راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور پھر یقینی طور پر اگر اس مبارک رات کو پانا چاہتے ہو، پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس مبارک رات کی تلاش کے لیے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا کرو۔
یہ ایک مؤثر وظیفہ ہے اور یقینی ذریعہ ہے اس مبارک رات کی تلاش کا۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور دوسرے عشرے کا اعتکاف کرنے کے بعد اپنے خیمے سے اپنے چہرے انور کو باہر نکالا، لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، پھر مجھے بتلایا گیا کہ وہ مبارک رات اخیر عشرے میں ہے، لہذا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو تم اس اخیر عشرے کا میرے ساتھ اعتکاف کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ اسی روایت میں ہے، آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پھر اس رات کو جو میں نے پایا تو اس حالت میں پایا کہ میں نے اس کی صبح میں جو نماز کا سجدہ کیا تو میری پیشانی اور میری ناک پر مٹی اور پانی کے نشانات تھے، پانی اور مٹی کے آثار تھے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ یہ رات اور یہ واقعہ جو ہے وہ 21ویں شب کا ہے۔ 21ویں رمضان المبارک کی صبح کی نماز میں بارش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر، مبارک ناک پر مٹی اور پانی لگا ہوا تھا، اس لیے کہ آپ کی جو مسجد تھی وہ کچی تھی۔ جب بارش ہوئی تو پانی ٹپکا اور کیچڑ ہو گیا، جس سے آپ کی پیشانی مبارک پر اور آپ کی مبارک ناک پر پانی اور مٹی کے آثار اور نشانات تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس رات کو پانے کے لیے سب سے مبارک عمل، سب سے مبارک وظیفہ اعتکاف کا وظیفہ اور مبارک عمل ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مسنون اعتکاف کا اہتمام کیا ہے، اور جو حضرات اعتکاف نہ کر سکے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا، تو ان کو چاہیے کہ جو ایام باقی ہیں ان میں ہم اعتکاف کریں اور اس رات کو تلاش کریں۔ جو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی نیک بندی اعتکاف کے مبارک عمل کو کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ یقینی طور پر ان کو شب قدر نصیب ہو ہی جاتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی نیک بندہ، کوئی نیک بندی اس مبارک عمل کو کیے ہوتے ہیں، یعنی وہ اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ان کو ضرورت کے بقدر کھانا، ان کا ضرورت کے بقدر پینا، ضرورت کے مطابق سونا، آرام کرنا، یہ بھی عمل خیر
اور ثواب کا کام ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو باری تعالی کچھ ان اعمال کا بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں جو اعمال وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں کر پاتا۔ مثلا کوئی مریض ہے، اس کی عیادت کے لیے ایک معتکف نہیں جا سکتا، حالانکہ عیادت کرنا مریض کی یہ کار خیر ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں جا سکتا، تو باری تعالی اس کو بن اس عمل کے کیے بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کی حالت میں ضرورت کے بقدر کھانا پینا، سونا، آرام کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو جب ایک معتکف رات کو سو رہا ہے ضرورت کے بقدر، اور وہی شب لیلۃ القدر اور شب قدر ہے، تو گویا اس نے اللہ کی عبادت کر لی، اور جس نے اس رات میں اللہ کی عبادت کر لی تو وہ ایسا ہے کہ باری تعالی اس کو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بڑھ کر کے ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس مبارک رات کی تلاش میں رمضان المبارک کے بقیہ ایام کا اعتکاف کرنا چاہیے، اور اگر ہم اعتکاف نہ بھی کر سکیں تو کم از کم رمضان المبارک کی جو بقیہ شب ہیں ان میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کا ہم اہتمام کریں۔ اب اخیر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس رات میں ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، بلکہ جو بھی اپنے طور سے آپ عبادت کر سکتے ہوں اللہ کی اس بندگی کو کریں، اللہ کی اس عبادت کو کریں۔ آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اللہ میں آپ مشغول رہ سکتے ہیں، ذکر اللہ میں مشغول رہیں۔ کوئی بھی نیک عمل اس رات میں آپ کر سکتے ہیں، کریں۔ اللہ کی طرف سے کوئی عبادت اس رات کی مخصوص نہیں ہے۔ خاص طور سے جہاں ہم نفل نمازوں کا اس رات کے اندر اور رمضان المبارک کی بقیہ شب کے اندر ہم اہتمام کریں، قرآن پاک کی جہاں ہم تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا جہاں اہتمام کریں، خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شب قدر کے یہ فضائل سنے تو آپ نے اس رات کی عظیمت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ رات نصیب ہو جائے تو میں اس رات میں اللہ سے کیا مانگوں اور کون سا عمل کروں؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تم اس رات کو پالو تو تم اللہ سے دعا کرو اور یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، اور صرف معاف ہی کرنے والے نہیں بلکہ معاف کرنے کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ اے شفیق پروردگار، مجھے معاف فرما دے۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کے اندر
خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو رمضان المبارک کی مبارک راتیں باقی بچی ہیں ہمیں ان کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم ان بقیہ راتوں کو اللہ کی بندگی میں گزاریں، اور جو کچھ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں باری تعالیٰ کی ہیں، Like, comment, and ہماری subscribe. ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اس ماہ مبارک کو میرے اور آپ کے لیے ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔